کے مقابلے میں پاکستانیوں کو بڑا حوصلہ ملا یہ جو مشن نور تھا اس کے بعد. اور مشن نور میں بڑی آسانی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو ساری تحقیق کر کے دیکھ لی. مجھے وہ چیزیں کہیں نہیں ملی جن چیزوں کے بارے میں دعوے کیے جا رہے تھے کہ یہ غیر مسلموں کی ایک جماعت ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دو, یہ قادیانیوں کی ایک جماعت ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دو. یہ ایکچولی ایک پمفلٹ جاری کیا گیا تھا جس کو دیکھنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کچھ لوگ گھبرا گئے اور کچھ دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی گھبرا گئے. تو اس کو سمپل کریں کہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر رہتے ہیں پاکستان سے, انہوں نے ڈرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ایسی تیسی ہم نے اپنا نام تبدیل نہیں کرنا. بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل کیا, اس میں نور کا ذکر ہے, اور بعد میں کوئی بھی کسی کا بھی نام ہو نور, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ زاہد بشکوری صاحب ہیں, انہوں نے پاکستان میں جو قادیانیوں کی لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطہ کیا اور ان سے بھی پوچھا کہ جناب یہ کوئی مشن نور نامی یا کوئی 20 ستمبر سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی مشن یا کوئی ایسی چیز یا کوئی خاص خصوصیت اس حوالے سے ہے. انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی بات ہے. معاملہ پتہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ اس کو متنازع کرنا تھا, خوف زدہ کرنا تھا, اور کئی لوگ جو ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نکل آئے. کئی لوگوں سے بیوقوفی ہو گئی, لیکن جن سے بیوقوفی ہوئی بجائے اس کے کہ وہ بیوقوفی کے اوپر ڈٹے رہتے, انہوں نے باقاعدہ خود آ کر اذانیں دی اور اپنی ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کی. تو اس سے ذرا صورتحال ان کے لیے بھی بہتر ہو جاتی ہے. اب ناظرین یہی تو خوف ہے جس کو توڑنا ہے. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیاں کرتی کیا ہیں, یہ آپ کو الگ الگ ہتھیاروں سے ڈراتے ہیں. کبھی آپ کے اوپر مذہب کا ہتھیار لگاتے ہیں, کبھی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, کبھی آپ کے کاروبار کو تباہ کرتے ہیں, کبھی آپ کے ایون آپ کی حب الوطنی کے اوپر شک کرتے ہیں, آپ کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو یہ ایجنسیوں کا پرانا کھیل ہے. اسی کھیل کو تو توڑنا ہے, اسی کے رولز تو بدلنے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارے ایمان کا فیصلہ ہمارا رب کرے گا. ہم محب وطن ہیں, یہ ہمارا دل ہمیں بتاتا ہے, ہم خود یہ فیصلہ کر لیں گے. ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے ہم ڈیسائیڈ کریں گے. آپ ہماری پولیسنگ نہیں کر سکتے ان معاملات میں. ایجنسیوں کا یہ کام نہیں ہے نا, ان کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے دشمن سے. وہ کام کریں اور ہم اس ملک کے مالک ہیں, یعنی ہم ہی سے تنخواہ لیتے ہیں, ہمیں ہی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ بھئی تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے, تم اس طرح محب وطن بنو, یا تمہارے ایمان کے تقاضے یہ کام ایجنسیوں کا کرنے کا نہیں ہے. ایجنسیوں کے اہلکار جو ہم سے تنخواہ لیتے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں جس پہ وہ پلتے ہیں, وہ کیسے یہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ زیادتی وہ نہیں کر سکتے. اب اذان دینے والے افراد کی گرفتاریوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا. بچیانہ صاحب کی اطلاع وہ گرفتار ہو گئے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ نے بتایا کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے, خبریں آ رہی ہیں. تو اب اس پہ بھی کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب صاحب یا کوئی اور جو سرکاری ملا ہے وہ اس کے اوپر بھی اپنا سٹیٹمنٹ دیں اور بتائیں نا کہ کیا اذان دینے کے اوپر کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص اذان دے رہا ہے, اپنے رب کو پکار رہا ہے, تو کیا اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی آپشن ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مولوی صرف عمران خان کے خلاف ہی جاگتے ہیں, یا جب انہیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے تبھی ان کی آنکھ کھلتی ہے, ادروائز یہ سوتے ہی رہتے ہیں. اب یہ آپ دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ یہ کام کتنا پرانا کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا اسلامی جمہوری اتحاد ہوا کرتا تھا ایک, یہ تحریک استحکام پاکستان, نواز شریف صاحب اس میں بھی ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. یہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ چلاتی تھی ان سارے کٹ پتلیوں کو. یہ اس دور کا اگر آپ ایک اشتہار دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور کا شروع کا, تو اس میں اشتہار میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کس طرح کے سرٹیفکیٹ بانٹتی تھی. لکھا ہے کہ بھارت کے یار, اسرائیل کے وفادار, پیپلز پارٹی کے غمخوار. اندازہ کریں آپ, یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس دور کا. آج بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں, نہ ان کے الفاظ بدلے, نہ ان کا طریقہ واردات بدلا, یعنی یہ اسی پرانے پیٹرن پہ چل رہے ہیں. لیکن اب ان کا مقابلہ نئی نسل سے ہے, ٹکر کے لوگ ہیں. یہ جو نئی نسل ہے نا, ان کے پاس بڑے زبردست آئیڈیاز ہیں. رضوان غلزی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ گولی آئیڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آئیڈیاز بہت آگے کی چیز ہوتے ہیں, وہ دماغ میں پیدا ہوتے ہیں, آپ انہیں گولی اسے بھون نہیں سکتے, اور وہ آپ کو شکست دیتے ہیں, اور یہی ہوا ہے. لیکن اب یہ پرانا جو ایک اشتہار ہے اس کے اندر کیا لکھتے ہیں, یہ جناب اس میں لکھا جی کہ واشنگٹن میں بے نظیر حکومت کے لیے لابی کرنے والا مارک سیگل یہودی ہے. پیپلز پارٹی کی حمایت میں امریکی امداد بند کرانے کی دھمکی دینے والا کانگریس مین یہودی ہے. راجیو گاندھی کا کہنا ہے بے نظیر بھٹو کی دوستی پر ہمیں فخر ہے. سلمان رشدی کا کہنا ہے میرا ووٹ پاکستان میں ہوتا تو بے نظیر بھٹو کو دیتا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لگا کے اور جناب مسالے تیار کر کے, اس وقت نوائے وقت ان کا بہت ساتھ دیتا تھا ہمیشہ سے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو اخبار تھا اس دور میں. نظامی صاحب جو ہے ان کے بڑے تعلقات ہوتے تھے جرنیلوں کے ساتھ, اور یہ شریفوں کے ساتھ, اور یہ پوری جو تحریک تھی اس کے ساتھ. تو جناب یہ مل جل کے گیمیں ڈالا کرتے. یہ جناب وہی کارڈ پرانا دوبارہ کھیلا جاتا ہے. میں نے آپ کو ماضی سے ایک مثال نکال کر آپ کو میں نے اسی لیے آج دکھائی ہے.
नादरीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक दफा फिर तस्दीक कर दी है उस बात की जो हम बार बार करते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भाग जाती है। याद है सुहेल वड़ाइच साहब ने यही बात की थी, तो सुहेल वड़ाइच साहब से नाराजगी हो गई थी। वो आज तक आर्मी चीफ को मनाने के लिए मीठे मीठे कॉलम लिखते हैं। वो आज तक एस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा दूर करने के लिए मीठे मीठे कॉलम्स लिखते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, खुशामद और तारीफें करते हैं आर्मी चीफ की कि उनसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं, उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, उनसे ज्यादा बावकार कोई नहीं, उनसे ज्यादा बेहतरीन कोई नहीं, उनसे ज्यादा आजिजी और इनकसारी वाला कोई नहीं, उनसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं। ये सारा कुछ जो है वो पुरजाना की बुनियाद पे ये लिखते हैं। बहुत ज्यादा खुशामद कर रहे हैं और मीठे मीठे कॉलम लिख के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आर्मी चीफ का गुस्सा कम हो जाए, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब ने वो कहानी जो आर्मी चीफ साहब ने कही वो सुना दी थी बाहर आके कि जनाब ये तो कहते हैं कि माफी मांगे इमरान खान। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक दफा फिर तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार कहा गया, ये नहीं कह रहे कि मैं कहता हूं या हम कहते हैं, बार बार कहा गया जब इस तरह का सीगा इस्तेमाल किया जाए ना जहां पे जो फाइल है वो गायब हो, तो आप समझ लें फाइल जो है वो पाकिस्तान की एजेंसियां, काम डालने वाला पाकिस्तान का, कहने वाला पाकिस्तान की एजेंसियां। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार कहा गया कि सिद्के दिल से माफी मांगकर अपने मामला ठीक करें, यानी आपको माफी मांगनी पड़ेगी, फिर आपके मामला ठीक हो गए। तो इमरान खान तो माफी नहीं मांगता भाई, अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक तो इमरान खान माफी नहीं मांगता, और ये आपकी ख्वाहिश ही रह जाएगी कि इमरान खान को आप डरा हुआ देखें या उससे आप माफी मंगवाएं। अब इमरान खान का करना क्या है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इनके सीने के ऊपर चढ़कर बैठा है और इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़े लोगों ने समझाया, बड़े लोगों ने मिन्नत तरला किया, बड़े लोगों ने इमरान खान साहब के लिए कॉलम लिखे, प्रोग्राम्स किए, जाकर मिलते रहे कि अल्लाह दा वास्ता है इन्नी माफी मांग लो, चलो इन्नी गल कर लो। इमरान खान ने एक कदम पीछे हटने से इनकार किया। तो ये है जनाब अब तक सूरत हाल। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी उसी खबर की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, बड़ी खबर जो आने जा रही है ना वो आ रही है आजाद कश्मीर से। आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी एक बड़ा एक्शन करने जा रही है। उनके बड़े संजीदा और देरीना मुतालबात हैं और जायज मुतालबात हैं। वो मुतालबात मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं। जरा ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये मजदूरों को भर भर के ले जाया जा रहा है रावलपिंडी से और इन्हें पहुंचाया जा रहा है आजाद कश्मीर। वो क्यों? इन्हें आजाद कश्मीर पहुंचाया जा रहा है दीगर शहरों से इकट्ठा करके कि वहां पे एक जलसा करना है। लगभग 1 दर्जन के करीब सियासी शख्सियात और जमातें इकट्ठी की गई हैं और इतने सारे ग्रोहों को इकट्ठा करके वहां पे भी एक पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, वहां की हुकूमत को भी साथ मिलाया है और मिलाकर अब उनका एक जलसा रख लिया। ये जलसे का अगर आप स्टेज देखें तो सबके मुंह लगाए हुए हैं, बहुत बहुत ज्यादा बंदे हैं। तो ये सारे जो है जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तो अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ निकल पड़े हैं कि जनाब हम ताकत शो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ जलसा करने के लिए जो मजदूर तबका है उसको रावलपिंडी से कोस्टरों के अंदर भर भर के पहुंचाया जा रहा है और अवाम जो है वो रास्ते में खड़ी होकर तालियां बजा रही है, इनका मजाक उड़ा रही है कि अपनी औकात चेक करो, तुम लोग किस काबिल रह गए हो। ये हालात है पाकिस्तान की एजेंसियों के और ये औकात रह गई है इनकी अवाम के सामने। अवाम वहां पे खड़ी होकर मजाक उड़ा रही है। अब जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसकी तरफ आ जाए। अच्छा, ये कह रहे हैं जी हम इकट्ठे होके तो एजेंसियों के साथ खड़े हैं। दूसरी तो जो अवाम है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात बड़े सख्त हैं। अब उनके मुतालबात मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़े जायज उनके मुतालबात हैं और 29 तारीख को उन्होंने निकलने का ऐलान कर दिया। 29 से पहले अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई माहौल अपना बना लें या कुछ ऐसा कर लें कि थोड़ी इनकी भी बातचीत बन जाए, लेकिन बात बन नहीं रही। बात ना बनने की जो सादा वजह है ना वो ये है कि अवामी सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान से, रावलपिंडी से, मुख्तलिफ शहरों से बंदे ले जाए जा रहे हैं जलसा करने के लिए आजाद कश्मीर में। आज आजाद कश्मीर में लीडरशिप तो मौजूद है, जो एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों पे लीडर बने हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करके लीडर बने हैं, वो वहां मौजूद तो हैं, लेकिन उनके पास पब्लिक नहीं है। पब्लिक उन्हें पाकिस्तान से भेजी जा रही है आजाद कश्मीर में। तो आजाद कश्मीर की जो पब्लिक है वो अपनी लोकल लीडरशिप के साथ खड़ी है। अवामी एक्शन कमेटी, उनके मुतालबात सुने आप। वैसे अवामी एक्शन कमेटी ने एस्टेब्लिशमेंट का पूरा ही बंदोबस्त कर दिया है। जो उनके मुतालबात हैं आप देखें तो एक तो उन्होंने कहा जी कि हुक्मरान अशराफिया की मुराद का फौरी तौर पे खात्मा किया जाए, मोबाइल कंपनियों की लूट मार का खात्मा किया जाए, मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तानियों के नाम पर असेंबली नशिस्तों का खात्मा किया जाए। ये एस्टेब्लिशमेंट को इंतहाई नापसंद है। ये वो 12 सीटें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट बाहर से लेकर आती है बंदे जितवा के और उनकी बुनियाद पे वो आजाद कश्मीर की हुकूमत पे कंट्रोल करते हैं।
اب وہ کہہ رہے ہیں جی آزاد کشمیر میں جو حکومت بنے گی وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہی ووٹ ڈالیں گے، یہ اب آپ پاکستان سے سیٹیں نہ لے کر آئیں اور لا کے اس کا حصہ نہ بنائیں۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز انہوں نے پکڑ لی ہے۔ پھر کچھ سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا، کچھ شہداء ہیں ان کی فیملیز میں ملازمتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا، ایک وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے۔ اب انٹرنیشنل ایئرپورٹ اگر آزاد کشمیر میں بنے گا تو آزاد کشمیر کے شہری پوری دنیا میں ٹریول کر پائیں گے اور واپس آزاد کشمیر جا پائیں گے، اس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ یہ ایک انڈیپینڈنس کے لیے، اپنی زیادہ خود مختاری کے لیے یہ ان کا ایک بڑا مطالبہ ہے۔ پھر لکڑی کی سمگلنگ، اب یہ کاروبار آپ کو پتا ہے ٹمبر مافیا کرتا ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث ہے، سیاستدان بھی ملوث ہے، لوگ اربوں روپیہ بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لکڑی کی سمگلنگ جو ہے وہ روکی جائے، نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستان کے کوٹے کا خاتمہ کیا جائے، آزاد کشمیر میں کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، پینے کا صاف پانی دیں، آبپاشی زراعت کے لیے پانی کی فراہمی کا بندوبست کیا جائے، بجلی کے معاملات، آٹے کے معاملات، کچھ سڑکوں کے معاملات ہیں، کچھ دیگر چیزیں، یعنی ان کے مطالبات بہت زیادہ ہیں۔ معذور افراد کا کوٹا ہے، روزگار کی فراہمی ہے اور تاجران کا تحفظ ہے، نان کسٹم گاڑیوں اور ٹرانسپورٹر کو جرمانے اور ٹیکسز کا معاملہ ہے، اور رشوت اور سفارشی کلچر اور یہ جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ کرنے کا معاملہ ہے، عدلیہ میں وہ اصلاحات مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے زبردست مطالبات کیے ہیں آزاد کشمیر کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے اس میں اب انہوں نے کہا جی یہ مطالبات تسلیم کیے جائیں، ہم سب نے یہ مطالبات مل کر بنائے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا تو پھر عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج میں بھرپور شرکت کریں تمام خواتین و حضرات۔ 29 سپتمبر فیصلہ کن جنگ، سب نکلو اپنے حق کے لیے، منجانب جموں اور کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کسی لیڈر کا نام نہیں، یہی تو پنگا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ان کی لڑائی جب بھی ہو کسی لیڈر کے ساتھ ہو، بندہ قابو پارٹی قابو، بندہ قابو عوام قابو۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ عوام سے نہیں لڑے، انہوں نے لیڈرز کھڑے کیے۔ جب بھی کبھی عوام کھڑی ہوتی ہے تو وہ ان کو ایک لیڈر دے دیتے ہیں، بیچ میں سے اپنا بندہ انجیکٹ کر دیتے ہیں، ایک بندہ آ گیا، اس کو لیڈر بناتے ہیں، پھر بندہ قابو کر دیتے ہیں، عوام بھی آہستہ آہستہ قابو آ جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں یہ ہو نہیں رہا۔ آپ اس پوسٹر پہ دیکھیں، یہ جو ان کے مطالبات کی فہرست ہے، اس میں آپ کو کسی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ بہت سارے لیڈر ہیں یہاں پہ، بے شمار لوگ اس کے اندر شامل ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں جو لیڈر بن چکے ہیں۔ تو اقبال کے شعر کے مطابق تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نوجوان ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں کوئی اپنی تصویر نہیں لگاتا، اپنا فوٹو نہیں چپکاتا۔ یہ ہے ایجنسیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ کیسے وہ ان کو ٹیکل کریں۔ ان کا بڑا کون ہے؟ یہ جس کو پکڑتے ہیں نوجوان پیچھے سے نعرہ لگاتے ہیں کہ چھوڑو نہیں تو ہمارے، چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو وہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اب 29 تاریخ کو کیا ہوگا، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ اسے کیسے کنٹرول کرے گی، اس کے بارے میں ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، دیکھتے ہیں یہ کتنی سیاست اور کرتے ہیں اور کیا کر پاتے ہیں۔ ناظرین ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس پہ ذرا آپ غور کیجئے گا کہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو ایک معاہدہ ہوا، اس میں پاکستان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آتے ہیں بار بار، سعودی عرب کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یعنی وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے یہ اتحاد اسرائیل کے خلاف بنایا، وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے یہ اتحاد انڈیا کے خلاف بنایا، یا ہم نے یہ اتحاد امریکہ کے خلاف بنایا یا کسی کے خلاف۔ دیکھیں جب بھی آپ کوئی اتحاد بناتے ہیں تو آپ یا کوئی تفصیلات تو سامنے آتی ہیں نا کہ جناب یہ ریزنز ہیں، وجوہات کیا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ دوسری ایک بات اور ہے کہ کیا سعودی عرب امریکہ کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی اتحاد بنا سکتا ہے یا اس نوعیت کے دفاعی معاہدے کر سکتا ہے پاکستان جیسی ایٹمی قوت کے ساتھ؟ تو اس کا جواب ہے کہ سعودی عرب یہ نہیں کر پائے گا۔ سعودی عرب بہت سمجھدار ملک ہے، وہ بڑے زبردست طریقے سے چلتا ہے، جو ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کو اور ڈائنمکس کو سمجھنے کی کیپیسٹی محمد بن سلمان میں ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کو ناراض کر کے سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کرے۔ تو پھر اس کا دوسرا مطلب تو سادہ یہ ہے کہ اسرائیل کوئی تھریٹ نہیں ہے سعودی عرب کے لیے، یا اس کے ساتھ کوئی جنگ ہونے نہیں جا رہی ہے۔ طاہر اشرفی کہہ رہے ہیں جی کہ گریٹر اسرائیل کا خواب ختم ہو گیا اور فلاں چیز ختم ہو گئی۔ یہ بہت لمبی چوڑی اور دور کی باتیں کر رہے ہیں، جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ابھی تک، پاکستان نے تو اسرائیل کو بھی چیلنج کر دیا، سعودی عرب کے تمام دشمنوں کو چیلنج کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب نے چیلنج کیا پاکستان کے دشمنوں کو؟ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں، ذرا آپ غور کیجئے گا۔ شہباز شریف کوئی 6 دنیا کے مختلف رہنما ہیں جن کے ساتھ مل کر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، اکیلے ملاقات کا شرف بھی ان کو حاصل نہیں ہو رہا۔ منگل کو 6 اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ہمراہ امریکی صدر سے ملاقات ہوگی شہباز شریف کی، اور پھر 26 تاریخ کو وہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔
اور کچھ اور دیگر رہنماؤں سے ان کی وہاں ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی۔ اب یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، اس ملاقات کے اندر مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ 5 اور ملک ہیں اور ایک جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو ابھی تک 101 ملاقات کی خبر نہیں آ رہی، یہ ایکسپریس نیوز سے میں آپ کو خبر پڑھ کے سنا رہا ہوں، ان کا یہ دعویٰ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسے بگرام ایئر بیس واپس چاہیے افغانستان۔ طالبان نے اس پہ بڑا سخت ری ایکشن دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کی فوج کی واپسی کو قطعی طور پر ہم مسترد کرتے ہیں، اور کبھی بھی غیر ملکی افواج ہم نے نہ اس سے پہلے کبھی قبول کی ہیں اور نہ آئندہ کریں گے۔ افغان وزیر دفاع نے کہا کہ اگر اڈے واپس ہوئے تو ہم لڑیں گے۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کوئی افغان سرزمین غیر ملکی فوجیوں کی میزبانی نہیں کرے گی، اگر آپ اڈے چاہتے ہیں تو ہم آپ سے اگلے 20 سال لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ افغان طالبان نے قطر میں بھی کہی تھی امریکہ کو کہ ٹھیک ہے ابھی ہم بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں، اگر آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو ٹھیک ہے، دوبارہ لڑتے ہیں، 20 سال پہلے لڑیں، 20 سال اور لڑ لیتے ہیں، ہمارے بچے فیصلہ کر لیں گے۔ تو پھر امریکہ نے کچھ وعدے کیے تھے قطر میں، اور ان میں یہ وعدے تھے کہ افغانستان کی خود مختاری رہے گی اور وہاں پہ اب دوبارہ کو فوجی چڑھائی نہیں ہوگی۔ اب افغانستان کہتا ہے کہ یہ والے وعدے آپ پورے کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے بگرام ایئر بیس لینی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی آمیز لہجہ بھی اختیار کر لیا ایک سوال کے جواب، یہ تو ہم نے لینی ہے، دے دیں گے تو ٹھیک ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ ذرا دھمکی آمیز لہجہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اب ذرا ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بگرام ایئر بیس پہ گھسنا چاہتے ہیں، طالبان ان کو روکنا چاہتے ہیں، سیم ٹائم میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھے، جبکہ پاکستان کے آرمی چیف پہ عمران خان صاحب یہ الیگیشن لگاتے ہیں کہ وہ افغانستان کی حکومت کے خلاف جو فورسز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے افغانستان سے جان بوجھ کے تعلقات خراب کر رہے ہیں۔ اور اسی دوران میں خواجہ آصف کیا کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں نا تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر ذہنی طور پہ تیار ہو گیا ہے، یا پاکستان نے اپنی خدمات امریکہ بہادر کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ آپ افغانستان میں کوئی اور ایڈونچر بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں۔ بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اڈے مانگنا افغانستان سے، افغانستان کا انکار کرنا، پاکستان کی پالیسی افغانستان کے خلاف ہو جانا، اور پھر خواجہ آصف کو افغانستان کا دشمن ڈکلیئر کرتے ہوئے دیکھنا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ اب ایبسولوٹلی یس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اگر خارجہ پالیسی ہے تو آپ پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر لمبے چوڑے عرصے کے لیے دہشت گردی کو دعوت دے رہے ہیں، پھر یہاں پہ خون کی ندیاں بہیں گی، ہمارے پاکستانی شہید ہوں گے، اور اس کا خمیازہ قبائلی علاقوں کے لوگ، بلوچستان کے لوگ اور غریب پاکستانی چکائیں گے۔ ناظرین، ٹیومر کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے کچھ دعوے کیے ہیں، پیچھے اتنے سینئر پروفیسرز کھڑے کیے ہوئے، میری بات ہوئی ڈاکٹر سے، وہ کہتے ہیں جی اتنے سینئر ڈاکٹرز ہیں، وہ صرف مریم نواز کی سیاست کے چکر میں منہ چپ کر کے کھڑے رہے کہ جناب یہ کینسر کا علاج کر رہی ہے کوئی مشین، اور یہ مشین پاکستان میں پہلے سے موجود ہے، بھارت کے اندر 10 سال سے استعمال ہو رہی ہے، دنیا بھر کے ملکوں میں ہو رہی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے ٹیومر کو ریموو کر دے کی مشین ہے۔ جب آپ کی باڈی میں کوئی ٹیومر بن جاتا ہے کینسر یا کسی اور ریزن سے، اور یہ 1% سے بھی کم مریضوں کے لیے قابل استعمال ہے پاکستان میں، کیونکہ یہاں پہ تو اسکریننگ ہی نہیں ہوتی، 99% مریضوں کا یہ علاج ہی نہیں کر سکتے، اور یہ پہلے سے پاکستان میں موجود ہے، پہلی دفعہ آ گئی جی ہم آج لے کر آئے، سب جھوٹ ہے۔ یہ ایک چھوٹے موٹے ٹیومر کو ریموو کرنے کے لیے ایک سرٹن ٹیمپریچر وہ اس کو بناتی ہے، اس کے بعد اس کو وہ جلا کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن کینسر کا یہ علاج نہیں ہے، اور نہ یہ کیمیوتھراپی کا اور دوسری جو تھراپیز ہیں ان کا یہ کوئی نیم البدل ہے۔ یہ مریضوں کو مسلیڈ کر رہی ہے مریم نواز اپنی سیاست کے لیے۔ کینسر کے مریضوں کی جان سے کھیلنا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ یہ مشین پوری دنیا میں پہلے بھی استعمال ہوتی رہی، پاکستان میں بھی آغا خان اسپتال میں دیگر جگہوں پہ استعمال ہوتی رہی، اور اب یہ لا کر دعویٰ کرنا کہ جناب ہم نے کینسر اڑا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، عجیب نمونے لا کر پاکستان پہ مسلط کر دیے جو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنی سستی سیاست کے لیے۔ بھئی اگر میڈیکل سائنس میں یہ خاتون پاس نہیں ہو سکی تو اس میں کینسر کے مریضوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا کہ یہ ان کی جان سے کھیلنا شروع ہو گئی؟ اور پیچھے کھڑے ہوئے جو پروفیسر ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے کہ وہ اس جھوٹ کو پکڑے وہاں پہ کہ بی ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت محدود پیمانے پر، اور پاکستان جیسے ملک کے اندر تو 1% سے بھی کم لوگوں کے لیے یہ قابل استعمال ہے، اور وہاں پہ بھی یہ کینسر کا مکمل علاج نہیں ہے، اور آپ جو اس کو قرار دے رہی ہیں کہ یہ تھراپی تمام چیزوں سے نجات دے دے گی، کینسر کا ہر مریض ٹھیک ہو کے نکل جائے گا، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں لوگوں کی زندگیوں سے آپ کھیل رہے ہیں؟ یہ ان پروفیسرز کو وہاں بولنا چاہیے تھا۔ شکر ہے اللہ کا کوئی ڈاکٹر بولنا شروع ہوئے ہیں، انہوں نے بتانا شروع کیا ہے کہ لوگوں کی جان سے نہ کھیلیں، اپنی گھٹیا سیاست اپنے گھر تک رکھیں۔